اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما آصف کرمانی میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ مقدس مہینے میں بھی اس تپتی گرمی کے موسم میں آپ یہاں تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے جو ہم نے گزارشات پیش کرنی ہوتی ہیں ماضی میں بھی کرتے رہے، اب بھی کرتے رہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج حسن نواز شریف صاحب کو تیسری مرتبہ بلایا گیا ہے اور پہلے بھی وہ لندن سے آتے تھے، 2 دفعہ آئے۔ آج بھی وہ جو آئے ہیں یہاں تو وہ ایک آدھ دن پہلے GIT میں آنے کے لیے وہ لندن سے تشریف لائے ہیں۔ آج میں آپ سے بہت ایک اہم بات کرنے جا رہا ہوں، بلکہ یہ بات آپ کے لیے بریکنگ نیوز کی اہمیت ہے۔ شریف فیملی نے جو کاغذات ان سے مانگے گئے تھے انہوں نے باقاعدہ اس کی اٹیسٹیشن کروا کے لندن سے جو کاغذات کی ضرورت تھی GIT کو یا دیگر لوگوں کو، اس کے وہاں سے لندن سے سرٹیفائیڈ ڈاکومنٹ ایک بار نہیں 2-3 مراحل سے سرٹیفائی کرنے کے بعد سپریم کورٹ میں داخل کرا دیے گئے تھے، لیکن محترمہ GIT نے لندن میں ایک لیگل فرم، لا فرم ہائر کی ہے اور اس کے ذمے وہی کاغذات اور انفارمیشن انہوں نے حاصل کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کی ہے جو آلریڈی ڈاکومنٹ جو ہیں سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر سرٹیفائیڈ طور پر موجود ہیں۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ایک لیگل فرم ہائر کی ہے لندن میں، اس کو ظاہر ہے انہوں نے کثیر اماؤنٹ پر پیسے دے کر ہائر کیا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے محترمہ GIT سے کہ جناب جو چیز آپ کو سپریم کورٹ سے فوٹو کاپیوں میں مل سکتی تھی، آخر آپ کو ایسی کون سی ضرورت آن پڑی کہ آپ نے ایک لیگل فرم کو انہی کاغذات کے حصول کے لیے آپ نے وہاں نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں پاؤنڈز پر ہائر کیا؟ وہ تو آپ سپریم کورٹ سے لے سکتے تھے کاغذات۔ تو قوم یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ جو پیسہ یہ قوم کا خون پسینے کی کمائی ٹیکس منی ہے، اس کے بارے میں بھی آج میں جاننا چاہتا ہوں، قوم جاننا چاہتی ہے کہ آخرکار وہ کون لوگ ہیں جن کو اس لیگل فرم کے ذریعے ابلائج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نمبر 1۔ دوسری بات کہ جو قطر کے پرنس ہیں انہوں نے ایک اپنا خط بھیجا، سب جانتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ جو یہ منی ٹریل اور دوسرے سوالات تھے اس کی انہوں نے کہا کہ ہاں اس پر انہوں نے تصدیق کی، تمام ان کے سوالات کی، ان کے GIT کے جو بھی تھی کلیکٹ کر رہی ہے ایویڈنس۔ چونکہ قطر کے جو پرنس ہیں وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ محترمہ GIT نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جی 3 چوائسز، اخبارات میں نے پڑھا کہ 3 چوائسز رکھی گئی ہیں قطر کے پرنس کے سامنے۔ ایک چوائس تھی کہ وہ آئیں، تشریف لائیں۔ دوسری چوائس تھی کہ GIT قطر جا کے ان کا بیان لے لے۔ تیسری چوائس
کہ اسکائپ پر ویڈیو کے ذریعے ان سے بات کر لی جائے. یہ تینوں چوائسز جو تھیں یہ ہم نے نہیں دی تھیں, یہ تینوں چوائسز جے آئی ٹی نے دی تھیں. چلو اب قطر کے جو پرنس ہیں انہوں نے انہیں لکھا کہ جی آپ تشریف لائیے. یہ چند دن کچھ دن پہلے کی بات ہے, آپ آئیے. آج بھی اخبارات میں آیا ہے, انہوں نے کہا ہے آپ آئیے. لیکن اس طرف ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں کی جا رہی. اور جو سب سے ضروری اس جے آئی ٹی کا جو بھی اس کو تحقیق کہہ لیں, ایویڈنس کلیکشن کہہ لیں, جو بھی ان کا مینڈیٹ ہے, اس وقت تک ان کی رپورٹ نامکمل ہوگی جب تک قطر کے شہزادے جو پرنس ہیں بیان جون سا ہے وہ اس رپورٹ کا حصہ نہیں بن جاتا. آج کیا تاریخ ہے جی؟ آج 3 تاریخ ہو گئی ہے. 7 دنوں میں کٹا کٹی بار نکل آئے گا. اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو اصل ایشو تھا, جو اصل معاملات تھے, جو ان کے ذمہ مینڈیٹ دیا گیا تھا, اس مینڈیٹ سے انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. آتا ہوں اس کی طرف بھی. وہ یو ٹرن لیا ہے پلیز. اور ان کے ذمہ تو یہ تھا کہ آپ نے لنڈن اپارٹمنٹس کے بارے میں معلومات لینی ہے اور اس کے لیے قطری پرنس کا جو لیٹر ہے وہ آلریڈی موجود ہے. اب آپ جائیے قطر, آپ کو قطر جانا ہوگا, ورنہ یہ قوم مسلم لیگی کارکن کراچی سے لے کے خیبر اور گوادر سے لے کے خنجراب تک اس رپورٹ کو تسلیم کرنے میں ان کے شدید ترین تحفظات ہوں گے. بالکل. دوسری بات, آخر کیا مرمانے ہے؟ آپ کے پاس وسائل بھی ہیں. آپ تو میرا خیال ہے شریف خاندان کا کوئی ہی فرد شاید باقی بچا ہو جس کو آپ نے طلب نہیں کیا. اب لگتا ہے کہ شریف خاندان کے یا مسلم لیگ نون کے میں سے کہوں کہ ورکروں کو بلا لیں پھر. اب یعنی یہ یک طرفہ تماشا ہے. اور میں آپ کے اس یہاں میڈیا کے توسط سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, حدیبیہ پیپر ملز کا معاملہ طے ہو چکا تھا آج سے سال پہلے. آپ کو مجھے کہنے دیجئے بسط احترام, آپ کو لنڈن اپارٹمنٹس کے بارے میں کچھ نہیں ملا, چونکہ ہے ہی کچھ نہیں, ملتا کیا؟ تو آپ نے اب حدیبیہ پیپر مل کی, جس کو ہائی کورٹ کویش کر چکی ہے 2 دفعہ, آپ وہ گڑے مردے اکھاڑنے جا رہے ہیں. یہ قوم دیکھ رہی ہے, پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. ہمارا جرم ہمیں نہیں بتایا جا رہا, ہمیں ملزم کہا جا رہا ہے. کس کے کہنے پہ یہ بھی بتائیے. میں آتا ہوں اس طرف حضور. ملزم وہ ہوتا ہے جو عدالت میں, عدالت جس پر اس کو فریم کرتی ہے چارج, اس پر پھر وہ ملزم کہلاتا ہے. یہ ایک ان کا مینڈیٹ ہے تحقیقات کرنا, ایویڈنس کلیکٹ کرنا. اور مجھے ان میڈیا کے بھی چند سیکشن آف میڈیا, میرے قابل احترام دوستوں سے بھی مجھے گلہ ہے, جو شام کو 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک
बगैर सोचे समझे लोगों की पगड़ियां उछालते और उन पर इल्जाम लगाते हैं। मुझे ये कहने दीजिए कि मेरी जाती नाक़िस राय के मुताबिक आज की तारीख तक जिस मकसद के लिए जेआईटी बनी थी वो अपने उन मकसद को के हसूल में कामयाब नहीं हो सकी। वो कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। अब सवाल ये पैदा होता है मसलन, भाई ये तो शरीफ खानदान का एक जाती कारोबार है, बदतरीन एहतसाब होता है 2 अदवार मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के, मुशर्रफ साहब के दौर में बदतरीन और बेरहमाना एहतसाब हुआ नवाज शरीफ का और उसके खानदान का, कुछ नहीं निकला क्योंकि था ही कुछ नहीं। चलो हमें हमारी, जैसे मैं पहले कहता हूं, शक्लें कुछ लोगों को नहीं पसंद होंगी, हम तब्दील नहीं कर सकते शक्लें, हम इन्हीं शक्लों के साथ पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली का सफर जारी रखे हुए हैं और रखना चाहेंगे। यहां तारिक शफी साहब को बुलाया गया, वो तो 7 भाई थे भाई जिनका एक कारोबार था आज से 70 साल पहले। तारिक शफी साहब का क्या मामला जी लंदन के अपार्टमेंट से, उनका क्या लेना देना इस सारे मामलात से? आपने उनको भी 2 दफा बुलाया, चले बुलाइए, जरूर बुलाइए। मेरी गुजारिश ये है कि अवाम हकायक समझ चुकी है, कौम समझ रही है कि असल मामला क्या है। आप जो मर्जी कर लें, लेकिन पहले भी हम सुरखरू हुए हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी होंगे। और एक आखिरी बात, ये जो बड़े जोरों शोर से प्रोपेगेंडा किया जाता है, एक खास लॉबी कर रही है, तो मैं आज आपके इस फोरम के तवस्सुत से मुल्क भर में मुल्क के तूल अर्ज में नवाज शरीफ के चाहने वाले, नवाज शरीफ के सपोर्टर्स, नवाज शरीफ के वोटर्स, पाकिस्तान की वो कौम जिसको नवाज शरीफ से मोहब्बत है, इश्क है, उसको ये पैगाम देना चाहता हूं, आपका लीडर सादिक है, आपका लीडर अमीन है, वो पाकिस्तान का अजीम मुहिब वतन है। और हम कोई ऐसी साजिश, इमरान खान साहब भी कान खोल कर सुन लें, आप बातें करते हैं, मैं कॉल दूंगा। हमने आपकी कॉलें देखी हैं लॉन्ग मार्च के दिनों में भी, जब आप नजर नहीं आ रहे थे, छुप गए थे। देखो, एक कॉल होती है गीदड़ की, और याद रखें इमरान खान साहब, हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की तरक्की को, पाकिस्तान की खुशहाली को, सी पैक को आपके हाथों यरगमाल हरगिज नहीं बनने देंगे। और आप कॉल की बात करते हैं, जिस दिन फिर शेर ने कॉल दी ना, उस दिन फिर देखना इमरान खान साहब आप जूते छोड़कर भागेंगे। डॉक्टर साहब, पूछना आपसे ये था कि इसमें जेआईटी में कोई माई तो है नहीं, आपने आज से मोहतरमा क्यों कहा? और उसके साथ ये कि जेआईटी बनते वक्त आप लोगों की तरफ से कहा यह जा रहा है, अवामी तासर है कि आप लोगों ने खुशी का इजहार किया था, मिठाइयाँ तकसीम भी की, आप लोगों का दामन साफ है, तो क्या वजह तहफ़्फ़ुज़ात क्यों है जेआईटी से? हमने इत्मीनान का इजहार किया था। क्यों? कि इस मुल्क में कुछ लोगों की ख्वाहिश थी, इमरान खान जैसे लोगों की,
کہ جی نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا جائے. تو آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ کا جو 20 اپریل کا فیصلہ آیا تھا اس میں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار نہیں دیا گیا تھا اور ایک جی آئی ٹی بنا دی گئی تھی. اور یہ جی آئی ٹی دراصل یہ اسی عمل کا حصہ تھی. اگر آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف صاحب نے جب خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو کہ بھی آپ کمیشن بنا لیں, تو ہم نے کہا بھی ٹھیک ہے جی آئی ٹی بن گئی. ہمارے ورکر خوش تھے کہ دشمنوں کے جو جھوٹے الزامات تھے, جو ان کا پروپیگنڈا تھا, وہ اپنا دم توڑ گیا اور ججوں نے نواز شریف کو کہا کہ وہ نااہل نہیں ہے. جی آئی ٹی بن گئی, ہم نے ویلکم کیا. لیکن جب جے آئی ٹی کی کمپوزیشن بنتی ہے تو ہم نے اس پر پہلے دن سے تحفظات دیے, اعتراض کیا کہ ہمیں 2 ممبران پر اعتراض ہے. ریکارڈ پہ ہم چیزیں لائے. ہم نے تو پہلے دن سے میرے بھائی عدالت عظمیٰ کے احترام میں اس جی آئی ٹی کے سامنے ہم پیش ہوئے اپنے تمام تر تحفظات کے باوجود. لیکن ہمیں انصاف چاہیے, ہمارا مطالبہ انصاف ہے, ہمیں انصاف دو. ہمارے ساتھ کھیل مت کھیلا جائے. پاکستان کو جو اس وقت چیلنجز سے گزر رہا ہے, آپ اپنی سرحدوں پر نظر دوڑائیں. ادھر مودی جاتا ہے ٹرمپ کو ملنے, انٹرنیشنل سینیریو دیکھیے. اس وقت پاکستان کسی بھی اندرونی انتشار, خلفشار اور غیر استحکام ہونے کا ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اس وقت پاکستان کو مضبوطی کی ضرورت ہے, استحکام کی ضرورت ہے, اور یہ استحکام اور مضبوطی نواز شریف صاحب کی شکل میں پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے موجود ہے. یار وہ مطلب عزت کا لفظ یہ احترام نہیں بولا نا میں نے, چونکہ وہ نارملی ہوتا ہے. اس میں جب انگلش میں وہ کہتے ہیں نا تو وہ میں اردو میں اس کا کر گیا. چلیں آپ اس کو محترم کہہ لیں. کرمانی صاحب یہ بتا دیں کہ قطری شہزادے نے پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے قطر میں, وہاں آ کر بیان ریکارڈ کرانے سے انکار کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا بھی کہنا ہے کہ کسی بھی صورت میں جے آئی ٹی کو وہاں جا کر قطری شہزادے کا بیان ریکارڈ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں جی, اس ملک میں مثالیں موجود ہیں کہ جے آئی ٹیز جو سی تھیں تحقیقاتی ادارے, وہ مشرف صاحب کے پاس لینے جاتے رہے ہیں بیان. اور جب آپ ایک عوام کے تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ قطر کوئی بہت دور نارتھ پول پہ تو نہیں ہے. اور پھر خود جی آئی ٹی آفر کر چکی ہے, آپشن دے چکی ہے. یعنی آپ خود ہی آفر بھی کر رہے ہیں اور خود ہی اب کر رہے ہیں. باقی میری جو معلومات ہیں اس کے مطابق قطر کے پرنس جو ہیں انہوں نے انہیں کہا ہے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ بتائیے کب آ رہے ہیں تاکہ میں آپ کے سوالات کے اور آپ کی جو بھی اس کی تصدیق کر سکوں. جی کرمانی صاحب, یہ جتنی بھی آپ کی گفتگو ہے اس میں ایک پہلو بڑا واضح ہے اور آپ بول کے بھی کہہ چکے کہ آپ کو انصاف نہیں مل رہا. ڈر کیا ہے آپ کو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی ریکمینڈ کرے گی ایسی بات جو سپریم کورٹ لیڈ کر سکتی ہے پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کرنے سے؟ ڈر کیا ہے؟ میں آئی جسٹ وانٹ ٹو نو, کیونکہ آپ ساری جو گورنمنٹ کی سائڈ سے ایک ڈر اور ایک خوف اور ایک کہا جا رہا ہے کہ جے آئی ٹی ٹھیک نہیں کر رہی. میں نے شاہ جی اس کے ساتھ اگر ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ اگر انصاف نہ ہوا تو خیبر سے لے کراچی سے لے کر خیبر گوادر سے لے کر گجرات پاکستان مسلم لیگ نون کا کارکن ان چیزوں کو نہیں مانے گا. کیا آپ کی یہ بات یہ ایسی نہیں ہے کہ آپ عدالت عظمیٰ کو نہیں تو کم از کم جے آئی ٹی کو دھمکی دے رہے ہیں؟ یہ دھمکی نہیں ہے, یہ میں ان کروڑہا ورکروں کی یہ جذبات آپ کو بتا رہا ہوں. کیوں کہ اس کی شاہ جی آپ کا بھی سوال ہے نوبت کیوں آئی. اگر اس جے آئی ٹی نے اپنے آپ کو غیر متنازع میں کہنا رکھنا تھا تو کم از کم ان کو چاہیے تھا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا, میں نے اس دن بھی کہا تھا, جیسے عدالت کے یا کسی تحقیقاتی ادارے کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں اسی طرح ان لوگوں کے بھی رائٹس ہوتے ہیں جو ان کو جس کی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا تھا اگر آپ ہمارے تحفظات کو آپ ایڈریس کر لیتے. چلے نہیں کیا کوئی بات نہیں, عدلیہ کا احترام ہماری سر آنکھوں پر. میں نے آپ کو مسلم لیگی کارکنوں کے اور بائی اینڈ لارج میں نے پاکستانی قوم کے احساسات بتائے ہیں آپ کو, کیونکہ میں ورکر آدمی میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں آپ کی طرح. اس لیے یہ قطعاً کوئی دھمکی نہیں ہے. ہم تو بڑی عاجزی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے.
जो ये कह रहा हो कि मुझे इंसाफ चाहिए वो धमकी दे सकता है? डर कोई नहीं है, डर कोई नहीं है, डर कतन हमें कोई नहीं है। हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमें खदशात हैं, डर नहीं है, डर नहीं है, खदशात है कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। जी आसिफ करमानी उसकी वजह ये मैं कहता हूँ कि सबसे जो इर्रेलेवेंट लोगों को आप बुला रहे हैं जिनकी ज़रूरत ही कोई नहीं है। आपको कहा गया है कि आपने जाना है दाएं जानिब, मैंडेट है, आप बाएं जानिब चले जा रहे हैं। आप अगर आपने लंदन अपार्टमेंट्स की ट्रेल निकालनी है तो गो टू कतर। लंदन मनी अपार्टमेंट का जो सेल है, कब खरीदे गए, कहाँ खरीदे गए, वो बरास्ता हुदैबिया नहीं है, वो बरास्ता कतर है। वो एक, मैं दोबारा स्ट्रेस करता हूं कि कतरी प्रिंस की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी है, जो इन साहिबान ने ही ऑफर किया हुआ, ये 3 ऑप्शन और एक ऑप्शन कतरी शहजादे ने एक्सेप्ट कर ली है। आपको जाना होगा। मैंने इसलिए कहा है कि अगर ये कतरी शहजादे का बयान जो है वो बड़ा क्रिटिकल, वाइटल, बेसिक स्टेटमेंट है, अगर आप उसके बगैर ये रिपोर्ट तैयार होती है तो इसकी क्रेडिबिलिटी पे सवालात उठेंगे, क्वेश्चंस उठेंगे। मैं ये कह रहा हूँ जी करमानी साहब, एक जो अहम सवाल अभी आपने खुद भी बात की कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये फैसला आया तो माफिया का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया, गॉड फादर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और कल और परसों की स्पीच में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हम माफिया नहीं हैं, हम गॉड फादर नहीं हैं, और आज आप JIT पे बात कर रहे हैं। तो आपके पास तो फोरम था कि आप फुल बेंच में चले जाते, चैलेंज कर देते उस फैसले को। क्या कोई आपकी महरीन की हिकमत? मैं समझ गया आपके सवाल। देखें, हम नहीं ये चाहते थे कि कल को ये लोग कहेंगे देखो जी JIT से सामना नहीं कर सके, चले गए। हम आए हैं, हमारे भी दूसरे शहरियों की तरह लीगल राइट्स मौजूद हैं जो आइन और कानून में हैं, और इंशाल्लाह ताला वो हम अपने जो राइट्स हैं वो महफूज समझते हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी को अंधेर नगरी नहीं है। मैं एक सेकंड यार, भाई वजीर आजम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरा नाम FIR में है ही नहीं, आप मुझे क्या सजा देंगे जी? नवाज शरीफ साहब का तो नाम जौन से पनामा में है नहीं, और जिन लोगों के नाम है वो 450 के करीब लोग हैं जिनके नाम है पनामा में, वो आज भी खुलेआम दिन दहाड़े फिर रहे हैं। वो भी सियासतदान है, किसी ने कर्जा माफ कराया, हड़प किया है, किसी ने 10,000 और चीजें की हैं, तो आखिर उनका भी एहतसाब कौन करेगा? आपको पता है वो कौन लोग हैं। नवाज शरीफ का नाम पनामा में नहीं है। आपको JIT पर खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके बावजूद भी आप पेश हो रहे हैं, और फिर बाहर निकलकर आप मीडिया सामने भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं JIT के प्रोसीडिंग्स को। फिर आप बाइकाट क्यों नहीं कर लेते? जब आपको पसंद अंदर जाने में आपको परेशानी भी होती है, खदशात भी है, फिर आप पेश क्यों होते हैं? इसका मैं जवाब दे चुका हूँ कि हमने तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो हम लाते हैं, आपके सामने भी, कौम के अदालत उज़्मा के सामने भी लाए हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो कहें जी कि देखें जी ये बहाना बना रहे हैं। हमारे कबूल तब होगी कि अगर वो रिपोर्ट मुफस्सिल होगी और उसमें तमाम जो उसकी लवाजमात हैं पूरे होंगे। कतर के शहजादे का बयान होना बहुत ज़रूरी है, इनको JIT को वहाँ जाना चाहिए। ये तो देरी उनसे हुई है ना। JIT को पूछेंगे वो पहले क्यों नहीं गए, उन्होंने क्यों क्या इसको कहते हैं लेट किया, इसलिए ये उनका मामला है। मेरा ये सिर्फ कहने का मकसद है कि हमें JIT को जाना चाहिए, चूंकि उनके बयान के बगैर एक ये मैं समझता हूँ नामुकम्मल सी रिपोर्ट होगी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो, इंसाफ हो। एक बंदा बात करे। देखिए वो एक गैर मुल्की शहरी हैं,
ان پر پاکستان کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ ان کے ملک جا رہے ہیں تو ایمبیسی میں آپ ان کو کیسے بلا سکتے ہیں کہ ان پر آپ کے پاکستان کے لا ہی نہیں اپلائی ہوتا؟ کال کا میں نے جواب دے دیا ایسا جی آخری آپ سپریم کورٹ میں کوئی درخواست دینے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ جے آئی ٹی کو بھیجا جائے؟ تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں۔ جوڈیشل اکیڈمی کے باہر مسلم لیگ نون کے رہنما آصف کروانی میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا عوام حقائق سمجھ چکی ہے، اصل معاملہ کیا ہے، طارق شفیع کا لندن کے فلیٹ سے کیا تعلق ہے اور ایسے افراد کو کیوں بلایا جا رہا ہے جن کا اس کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ بینچ آئندہ پیر 10 تاریخ کو بیٹھے گا دن 1 بجے، رپورٹ پر وہ کا جائزہ لے گا۔ اب دوبارہ بولیں ذرا، میری توجہ گئی۔ آئندہ پیر 10 تاریخ کو 10 جولائی کو 3 رکنی عمل درآمد بینچ بیٹھے گا جس میں رپورٹ سبمٹ ہونی ہے جے آئی ٹی کی۔ اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کچھ اخبارات میں یہ خبریں چھپی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ان چیزوں کچھ پوائنٹ جو ہے چیزوں پر غور کر رہی ہے کہ شاید اس 3 رکنی عمل درآمد بینچ کے کسی جج صاحب پر اعتراض کرے یا اس کے حوالے سے کوئی درخواست دے کہ کسی اور بینچ میں جو ہے اس معاملے کو ٹرانسفر کیا جائے۔ کیا اس قسم کی کوئی اسٹریٹجی پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے یا نہیں؟ اس قسم کی کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کون سینہ گدڑ چلا رہا ہے چیزیں۔ بہت شکریہ۔ آصف کرمانی اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ عدلیہ نے ہمارے تحفظات کو نہیں سنا، پھر بھی عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، ہم کسی کو دھمکی نہیں دے رہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جے آئی ٹی قطری شہزادے سے ملنے کے لیے قطر کیوں نہیں گئی، اس وقت اشد ضرورت تھی کہ قطری شہزادے سے ملا جا سکتا اور ان کا بیان ریکارڈ کیا جاتا۔ آپ کو بتائیں کہ آصف کرمانی جوڈیشل اکیڈمی کے باہر میڈیا سے بات کر رہے تھے اور ایک مرتبہ پھر سے انہوں نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جے آئی ٹی کو ہمارے تحفظات بھی سننے چاہیے تھے اور ہمارے تحفظات کو دور بھی کرنا چاہیے تھا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں ڈر نہیں، خدشات ہیں، ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔